ٹھنڈے خدا دے بندے ہو، خدا دے بندے ہو، کیواڑ بند کر لے، ٹھنڈ نہیں لگتی تینوں؟ تینے کی چکر ہے؟ اچھا جی، شفا دبر میں کچھ؟ الحمد للہ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اَيَوَدُّ، آ یودو، آ کو الگ رکھیں اور یودو کو الگ رکھیں، ٹھیک ہے؟ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، یودو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک بھی، ان تکون لہو کہ ہو اس کا، جنتن ایک باغ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا باغ ہو اس کا، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں نہریں بہتی ہوں۔ یہ نیچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو شاخیں ہوتی ہیں ان کے نیچے، شاخیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کے نیچے جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں۔ یہ جنت کو جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، جنت کا مطلب یہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو یہ نہریں ایسے چھپی ہوتی ہیں ان پتوں میں اور ایسے جاڑیوں میں اور اس میں شاخوں میں۔ تو اگر تم میں سے کوئی اگر کسی کا کوئی باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تو کیا وہ پسند کرتا ہے؟ لہو فیہا من کل الثمرات اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، باغ ہے اس کا خوبصورت ہرا بھرا پھولوں اور پھلوں سے بھرا ہوا، لیکن کیا ہوا کہ وہ بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کے بچے ہیں، ضعفاء کمزور، ضعیف، ناتواں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ تو وہ جو جنت ہے یعنی جو باغ اس کا ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بگولا آتا ہے، یہ جو طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے، اس کو آندھی بولتے ہیں، فیہ نارن اس میں آگ ہوتی ہے اس آندھی میں، فاحترقت تو وہ جو باغ ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے سارا کا سارا۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح، کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیاتی اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون کہ ہو سکتا ہے تم لوگ کچھ فکر کرو، کچھ غور کرو۔ یہ جو مضمون چل رہا ہے نا، یہ چل رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، یہ دوسرا پارہ ہے اور یہ سورہ البقرہ ہے۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خرچ کرو، اس پہ سارا زور تھا، اور اس میں بتایا گیا کہ جو صدقہ خیرات تم کرتے ہو اس میں کن کاموں سے خود کو روکنا ہے، یہ کہ کسی کو اذیت نہیں دینی، جس کو صدقہ کرو خیرات دو اس کو پھر اذیت میں نہیں رکھنا، جسمانی اذیت بھی نہیں دینی اور ذہنی اذیت بھی نہیں دینی، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا فرمایا کہ اس کو تانا نہیں دینا، اور فرمایا اس پہ احسان نہیں جتلانا، ٹھیک ہے؟ ایسی چیزیں بتا دی۔ فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر تم ایسا کرو گے، احسان جتلاؤ گے، اذیت دو گے، تو اس کی مثال سمجھ لو کہ ایک چٹان پہ گرد آتی ہے، گرد پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ تیز بارش ہو جائے تو وہ چٹان تو خالی رہ جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا، تمہارے سارے صدقات اور خیرات ختم۔ جب تم نے صدقے کے بعد اس پہ احسان جتایا، یا اس کو تانا دیا، یا اس کو اذیت دی، کوفت میں ڈالا اس کو، ذہنی یا جسمانی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تمہارا صدقہ جو ہے وہ ایسے صاف ہو جائے گا جیسے وہ چٹان صاف ہو جاتی ہے۔ اب دوسری مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے بہت خیرات کر دیے ہیں زندگی میں نے بہت سارے صدقات کیے ہوئے ہیں اور میں تو بڑا سخی آدمی ہوں، تمہارے ذہن میں تو یہی ہے،
کہ اب میرے لیے جنت میں باغات ہوں گے میرے لیے، اور جگہ جگہ میں نے جو ہے وہ پودے لگائے ہیں، چونکہ میں تو صدقہ خیرات کرتا رہتا ہوں۔ تو لیکن ہوا کیا کہ جب تم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ جو تم نے باغ ذہن میں بنایا ہوا تھا، وہ تمہارے احسان جتلانے اور اذیت دینے کی وجہ سے وہ سارا جل گیا ہے، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے اس چیز سے کہ صدقہ خیرات کی بھی کچھ شرطیں ہیں اس کی، وہ ضرور دیکھ لیا کرو۔ کذالک، اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کی چیزیں بیان کر دیتا ہے تاکہ تم غور اور فکر کرتے رہو۔ یہ ایک بات تھی، ٹھیک ہے، ایک آیت میں ایک مسئلہ سمجھ آیا الحمدللہ، اور ترجمے سے ہی سمجھ آ گیا ہے، تو اس لیے میں اب تفسیر میں نہیں جا رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں تفسیر میں سے، لیکن پہلے یہ آیات پڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اب یہ خاص مومنین کو خطاب ہے، یہ پہلے اوپر والے بھی خطاب بڑا خاص تھا، اب یہ خطاب دوبارہ اللہ پاک نے فرمایا، دیکھو، انفقو، خرچ کرو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم۔ من طیبات کا مطلب ہوتا ہے کہ عمدہ اور پاکیزہ، حلال اور مفید، اس کو طیبات بولتے ہیں، ٹھیک ہے، پاک چیزیں، وہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ما کسبتم، جو تم نے کمائی ہوتی ہے، تم نے کمائی ہوتی ہے، اس کو کیا کرو، اس کو پاکیزہ اور عمدہ چیزیں جو ہیں وہ اچھا، تو ماں کا سب تم، جو کچھ تم نے کمایا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کی ساری جائیداد جو ہے وہ آگے بھیج دو، یا پھر اپنے شوہر کا پیسہ، جیسے اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ شوہر کے پیسے نکال نکال کے تو وہ صدقہ خیرات میں لگاتی جاؤ، پوچھ کے کرو، پوچھ کے کرو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ تم نے جو کمایا ہوتا ہے اپنی کمائی میں سے خرچ کیا کرو، ٹھیک ہو گیا۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے خرچ کرو، اخرجنا، جو ہم نے نکالا ہے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، یعنی تمہارے جو اجناس ہے، جو گندم ہے، جو تمہارے باغات ہیں، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ اس کو جو اوپر والا تھا نا وہ تھا زکوٰۃ کا، اور یہ جو نیچے والا ہے نا کہ زمین سے جو چیزیں نکالی ہیں اس کو خرچ کرو، یہ ہے عشر کا نظام، عشر کا، یعنی کہ آپ کو 10واں حصہ یا آدھا 10واں حصہ جو ہے آپ کو دینا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ولا تیمموا الخبیث، اور تم نے قصد بھی نہیں کرنا، ٹچ بھی نہیں کرنا خبیثوں کو، خبیث چیز کو، بری چیز کو، گندی چیز کو، غیر مفید چیز کو، حرام چیز کو، اور گھٹیا چیز کو۔ یہ ساری چیزیں میں نے کہہ دی نا آپ کو، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رہیں گی کہ اس میں سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، یعنی سب سے خراب نوٹ نکالتے ہیں اپنی جیب سے اور وہ مسجد کے چندے میں ڈالتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ سب سے جو کپڑے ہم پہ نہیں آتے وہ کپڑے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو سب سے خراب جوڑا ہوتا ہے، گھر میں کوئی پنکھا خراب ہو گیا وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بیٹا معذور پیدا ہوتا ہے اس کو قاری بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، اللہ کو دے دیا میں نے بیٹا کیونکہ یہ سارا کیا ہے، وہ معذور ہے اس لیے، بس ایسے کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا خبیث چیز کو ٹچ نہیں کرنا، تم نے قصد نہیں کرنا اس کا، منہ تنفقون، اس میں سے تو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، ولستم بآخذیہ، اور تم خود اسے لینا گوارا نہیں کرتے، کوئی دکاندار تمہیں خراب نوٹ دے دے تو تم لیتے نہیں ہو، اور اگر وہ کہے نہیں بس لے لو تو اس کے بعد تم اس کو چندے میں ڈال دیتے ہو کہ چلو یار یہ چندے میں ڈال دیتا ہوں میں تو یہ اندازہ کرے آپ، خود نہیں لیتے لیکن اللہ کو دینا چاہتے ہو۔ الا ان تغمدوا فیہ، مگر یہ کہ چشم پوشی سے کام لے لو، یعنی تمہارے حصے میں آ گیا ہے تو اب تمہیں لینا ہی پڑ رہا ہے، ورنہ تم وہ کبھی نہ لیتے، تمہارا دل اس پہ راضی نہیں ہوتا، لے لیتے ہو تو وہ خرچ بھی نہ کرو، اچھا خوبصورت سے خوبصورت چیز کو اللہ کی راہ میں دیا کرو۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی فوراً اپنی سب سے بہترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، فوراً، نماز سے بھی پہلے، اندازہ کریں آپ، ایسے لوگ تھے وہ، اور یہ فرمایا نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم لوگ اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہیں کرو گے تو تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے، تمہیں اس صدقہ خیرات کا لطف اور مزہ اور حلاوت، مٹھاس وہ محسوس نہیں ہوگی۔
جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، آپ مزہ دیکھو گے اس کا، ایسے مزہ دیکھو گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کیسے جو ہے وہ آ، اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا لطف آتا ہے، اور کیسے وہ تمہیں تمہاری طرف لوٹ کے آتا ہے، دوبارہ سے تمہارے پاس آ جائے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ دیکھو، میں نے خرچ کیا تو اللہ نے مجھے کتنا دے دیا۔ اور جو لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں نا، اس سرکل میں، اور اس سائنس کو سمجھ جاتے ہیں، اس فلسفے کو سمجھ جاتے ہیں کہ خرچ کرنا اصل میں مال کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو مال میں برکت لانے کے لیے ہے، تو پھر اس کے بعد ان کو سخاوت کا ہی مزہ آتا ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا سخاوت کرنے سے۔ وہ پھر بڑی بڑی سبیریں لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے یتیم خانے کھول لیتے ہیں وہ لوگ، اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ ایسے ویلفیئر کا کام کرتے ہیں کہ پھر وہ عام لوگ ان کو پہنچ بھی نہیں سکتے ان کی نیکی کو، چونکہ انہوں نے لطف لے لیا اس بات کا کہ خرچ کرنے میں ہی لطف ہے اصل میں۔ اور یہ بات سمجھ کے رکھیں احباب، یہ بات ضرور سمجھ کے رکھیے، اللہ کرے آپ کو یہ بات یاد رہ جائے میری، کہ جو خوشی ہے نا، خوشی انسان کو جو دلی خوشی ملتی ہے، وہ پیسہ کمانے میں نہیں ہے۔ یعنی انسان کی پہلے خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں مال کماؤں، میرا اچھا عالیشان گھر ہو، میرے پاس عالیشان گاڑی ہو، عالیشان کپڑے ہوں، خوبصورت موبائل ہو۔ یہ اس کو خوشی نہیں دیتی، یہ خوشی بالکل وقتی ہے۔ اس کو یک دم سے احساس ہو جائے گا کہ اچھا موبائل میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اچھا کپڑے پہننا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس سے اس کا دل اٹھ جائے گا۔ اس کو پھر احساس ہوتا ہے جب یہ اس مقام پہ پہنچتا ہے نا، جب وہاں بہت کچھ کما لیتا ہے، بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اس کو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہاں خوشی کہاں ہے۔ خوشی اس کو تب محسوس ہوتی ہے جب وہ اپنا موبائل، خوبصورت موبائل، اپنی گاڑی، اپنا گھر، اپنا پیسہ جب وہ دوسرے پہ خرچ کرتا ہے اور دوسرے کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، اور وہ زندگی آتی ہے اس کے چہرے پہ اگلے والے بندے کی، اس کو تب احساس ہوتا ہے یار یہ کیا چکر ہو گیا، اگلا بندہ خوش ہوا ہے اور خوشی اصل مجھے محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ اس کو خوش ہونا چاہیے۔ مجھے تو پیسہ مجھ سے جا رہا ہے، میری گاڑی، میرے کپڑے، میری موبائل جا رہا ہے میرا، یار یہ کیا، اور خوشی اس کے چہرے پہ آئے گی اور خوشی محسوس تمہیں ہوگی۔ یہ لوگوں نے جان لیا ہے، جتنے امیر لوگ ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ان لوگوں نے ہیپینس کا معنی سمجھ لیا ہے کہ ہیپینس کا مطلب ہے شیئرنگ۔ جب تک شیئرنگ نہیں کریں گے تب تک خوشی کی کمال کو، کلائمیکس کو نہیں پہنچ سکتے آپ کبھی بھی۔ انہوں نے یہ بات بالکل سمجھ لی ہے کہ اچھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اگر کمائیں گے اور لیں گے فلاں چیز کو حاصل کر لیں گے تو خوشی آئے گی، نہیں بھائی، کوئی خوشی۔ آپ اپنی گاڑی میں کسی غریب کو بٹھاؤ پھر خوشی دیکھنا، آپ کو بھی خوشی ہوگی، اس کو بھی خوشی ہوگی، اور شاید آپ سارا دن جو ہے خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور اس کے چہرے پہ کتنی خوشی تھی۔ تب مزہ آتا ہے کہ یار اچھا یہ ہے خوشی، تو اصل میں یہی ہے۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تم نے گھٹیا چیز کو ٹچ بھی نہیں کرنا، قصد بھی نہیں کرنا، ارادہ بھی نہیں کرنا کہ میں اسے اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ اچھا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، اکثر یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ ہماری مدرسے میں دیکھ لیں، نابینا بچے آتے ہیں، معذور بچے آتے ہیں ہمارے مدرسوں میں، پتہ ہے آپ کو وہ کیوں آتے ہیں؟ چونکہ ان کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نابینا ہے تو یہ صرف حافظ قرآن بن سکتا ہے، نہ یہ اپاہج ہے تو یہ حافظ قرآن بنے گا، عالم بنے گا، ایسے ایسے بچے دیتے ہیں۔ یعنی چلو یہ نہیں کرتے، چلو آپ کہتے ہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ کے جو بچے ذہین ہوتے ہیں، کیا آپ وہ اللہ کو دیتے ہیں؟ کبھی نہیں دیتے، کبھی نہیں۔ ہاں، الا ماشاء اللہ 1%۔ جو ذہین ترین بچہ ہوگا اس کو اچھی تعلیم، دنیاوی تعلیم دلائیں گے جو کہ سراسر سکیم ہے اور سراسر دھوکہ ہے، اور تم مر جاؤ گے، وہ تمہارا بچہ تمہارے کام نہیں آنے والا، انجینئر بیٹھا، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جو بچہ ذہین ہوتا ہے اس کو ہم دین سے دور رکھتے ہیں، اور مسجدوں سے اور مدرسوں سے سوچتے بھی نہیں، ہمیں گناہ لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اتنا ذہین بچہ اللہ کو دے دیا۔ ایسے کرتے ہوتے ہیں لوگ، ہم لوگ، یعنی آپ سمجھ لیں بات کو کہ یا تو جو لوگ معذور بچہ دیتے ہیں، نابینا بچہ دیتے ہیں ہمیں مدرسے کو، وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ آپ کی نگاہ میں بھی یہی زیادتی ہے، جو ظلم ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ زیادتی کرتے ہیں، جہالت ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھو کہ آپ کیا اپنا اچھا خوبصورت بچہ، ذہین بچہ، کیا وہ دیتے ہیں آپ مسجد کو؟ کبھی نہیں دیتے۔ یہ بھی بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات۔ میں چونکہ ہماری تو یہ فیلڈ ہے نا، تو میں تو لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ یار
اپنے بچے ہمیں دو تاکہ ہم ان کو علم کروائیں. میں علم کرواتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے مدرسے میں کرواتا ہوں، اعلیٰ تعلیم دلواتا ہوں میں، اعلیٰ تعلیم. الحمدللہ بہت سارے بچوں کو کروایا، خواتین کو بھی کروایا، میں نے بچیوں کو بھی کروایا. میں نے اپنے خاندان سے شروع کیا، اور میں نے اپنے خاندان میں لوگوں کو کہا، میں ایک ایک کے گھر گیا اور میں نے خواتین کو راضی کیا کہ آپ مہربانی کر کے مجھے اپنی بیٹی دے دیں تاکہ میں ان کو پڑھاؤں. میں باہر سے یہ پڑھیں گی تو خواتین میں بہت قحط ہے ہمارے، ان کو پڑھنا چاہیے. تو وہ نہیں دیتے تھے، نہیں ان کے ابو بڑے غصہ ہوتے ہیں، ابو نہیں مانتے، کیا کریں اسلام آباد کیسے جائیں گے، کیا کریں گے، نہیں 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 نہیں، ابو نہیں مانتے. اندازہ کریں آپ کہ وہ وہی بچے جو ہے کہاں پڑھ رہے ہیں، وہ تو کالج جاتی ہے، بی ایس کر رہی ہے، بی ایس کر رہی ہے بس. یہ ہاں، وہ کالج سے ٹائم نہیں ملتا نا، پھر مدرسے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، کالج جاتی ہے نا. ابو مانتے ہیں کہ کالج جانا ہے اس نے، ابو مانتے ہیں کہ اس کا خرچہ، فیس اور اس کے امتحان آ گئے، یہ سب کچھ مانتے ہیں ابو. لیکن ابو یہ نہیں مانتے کہ اس کو مدرسے بھیجے. کیوں ابو نہیں مانتے؟ چونکہ امی نہیں مان رہی، امی کا دل ہی نہیں ہے سرے سے. کیا کروں میں؟ یہ سارے یہ لٹرلی بتا رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو ریالٹی ہے. صحیح یہ ہو رہا ہے. یہ اللہ چل آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں. یہ اس کو محدود نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ میں نے ویسے محدود کر دیا، یہ محدود نہیں ہے، یہ کھلا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ کوئی 1 روپے کا کرے یا 1 لاکھ خرچ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا خوبصورت مال جو ہے، جو بھی اس کی ملکیت میں ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے. پھر اس کا مزہ دیکھے یار، ٹھیک ہے؟ آپ اس کا مزہ دیکھو، ویسے کبھی دیکھنا، ٹھیک ہے؟ اپنا خوبصورت مال جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا قربان کیا نا، اور اس کو یہ حکم نہیں تھا. آپ کو نے کبھی سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ نہیں دیا گیا یہ حکم. فرمایا یہ گیا تھا کہ اپنی سب سے عزیز ترین قیمتی چیز کو قربان کرو. انہوں نے کہا یہ بیٹا، یہ جو بڑھاپے میں مجھے ملا ہے، اسماعیل، کیا خوبصورت بچہ ہے، کیا تابیدار بچہ ہے کہ میں چھری بھی پھراتا ہوں اس کے گلے پہ تو یہ کہتا ہے کہ ابا جان، آپ جو حکم آپ کو ہے وہ کر گزرے، آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا. ایسا بچہ وہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. ایسا ہونہار بچہ، خوبصورت بچہ، جس نے بعد میں پیغمبر بننا تھا، خوبصورت کیسے نہیں ہوگا؟ اس میں کوئی معذوری ہو سکتی ہے؟ نہیں، پیغمبروں میں کوئی معذوری نہیں ہوتی. ایسا بچہ اسماعیل، جس نے رسول اللہ کا یعنی کہ باپ بننا ہے، وہ جس کے سلسلے ہی رسول اللہ نے آنا ہے، جس کے اندر رسول اللہ کا نور ہے، وہ اس کو قربان کیا. دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، اور میں نے جب بھی اس کو آزمایا تو یہ اس کو پاس کر گیا، ہر امتحان کو پاس کر گیا. فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی میں نے اس کو کہا تو اس نے پورا کر کے دکھایا ہے. یہ ہمیشہ پورا اترتا ہے میرے معیار پہ. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. تو ایسے بننا چاہیے ہمیں. پھر بس یہ سمجھے بات کو. ہم بڑا مزہ آئے گا آپ کو شیئرنگ میں، بڑا مزہ آئے گا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. فرمایا وَعْلَمُوا، اچھا یہ بھی جان کے رکھو. اب یہ الگ جملہ ہے، سمجھ کے رکھو، یاد رکھو. یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہترین مال دینا اللہ کو، اور کبھی گھٹیا چیز نہ دینا اللہ کے راہ میں، تو اس کے آخر میں یہ بھی سمجھ لو کہ یہ تو تم اچھی چیز دو گے نا، تمہارے لیے اچھی چیز ہوگی. وَعْلَمُوا، جان رکھو، خبردار، کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی جو ہے، غنی، غنی ہے تمہارے اچھی چیز سے بھی. اس کو نہیں چاہیے اچھی چیز، یہ تو اپنے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے بندوں کے لیے. تم نے کسی بندے کے ہاتھ پہ وہ رکھنا ہے، لیکن وہ پہنچے گا اللہ کو، اللہ اسے قبول کر لے گا. کہا تم نے مجھے دیا ہے اور میں تمہیں لوٹاؤں گا تمہارا یہ قرض، یہ قرض ہے. تو یہ جان رکھو کہ اللہ کو نہیں ضرورت. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، کہ تم اپنا پیارا بچہ، سمجھدار بچہ نہیں دو گے دین کو تو دین مٹ جائے گا. نہیں، یہ قرآن رہے گا، قرآن کا علم رہے گا، سینوں میں آباد رہے گا، مصحفوں میں آباد رہے گا. یہ دین پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا. یہ دین کا کام اللہ خود کر رہا ہے، سارا اس نے سنبھالا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید، اور قابل ستائش ہے. حمید کا مطلب ہوتا ہے بزرگ اور برتر، بزرگ. تو اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے اور بزرگ بھی ہے. اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، نہ سجدوں کی ضرورت ہے، نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ تمہارے گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ کو پہنچتا ہے. تو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے اس قربانی میں جو تم نے کی ہے اللہ کی راہ میں، خون جو بہایا ہے وہ پہنچتا ہے.
अल्लाह पाक ने तीसरी आयत में क्या फरमाया, ये भी सुन लें। फरमाया अश-शैतानो, जब भी तुम सदका खैरात करने लगोगे, अल्लाह की राह में खर्च करने लगोगे और सबसे बेहतरीन माल खर्च करोगे, तो क्या होगा पता है? अश-शैतानो, अच्छा ये याद रखें कि कभी जो चीज आपको पसंद नहीं है ना, कभी भी उसको अल्लाह की राह में ना दें। ये आदत बना ले, आप आदत बना ले कि जो आपको नहीं पसंद उसको कभी अल्लाह की राह में नहीं देना। एक मैं कह रहा हूं ना कि अल्लाह ने फरमाया कि सबसे अच्छा माल दो, पाकीज़ा माल, मुफीद माल दो, ठीक है ना? जैसे सर्दी आ गई है तो आप तुम पंखे तकसीम ना करो, एसी तकसीम ना करो ना, हीटर तकसीम करो, ठीक है? इसको कहते हैं तय्यब, हलाल तो है लेकिन अब जगह पे नहीं है ना, टाइम नहीं है इसका, ठीक है ना? तो टाइम पे चीज दिया करो। अब गर्मी आ गई है तो पंखे तकसीम करो, वाटर कूलर तकसीम करो, बात समझ रहे हैं? और ये चीजें, ये सारी तो ये बात में आती है, ठीक है, कि चीज मुफीद हो। अच्छा, ये अब बता रहा हूं मैं आपको, जब तुम खर्च करना शुरू करोगे तो ये तो बड़ी कीमती चीज होगी। तो फरमाया अश-शैतान, ये आयतें हैं कुरान मजीद की, ये कोई, मैं कोई खुद से तफसीर नहीं कर रहा, लिखा हुआ है इस आपके सामने, उर्दू में भी लिखा हुआ है। अश-शैतानो, शैतान जो है, यइदुकुम अल फकरा, कि शैतान तुमसे, तुम्हें डराता है फकर से, कि तुम तो गरीब हो जाओगे, तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, तुम्हारे बच्चों के पास क्या बचेगा। शैतान तुम्हें डराता है फकर से, गरीबी से, कि तुम गरीब हो जाओगे, मुफलिस हो जाओगे। वयअमुरुकुम बिल फहशाई, और वो तुम्हें बेहयाई के काम की तरगीब देता है, हुक्म देता है तुम्हें। वल्लाहु, और अल्लाह ताला जो है, यइदुकुम, तुमसे वादा करता है, मगफिरतम मिनहु, उसकी तरफ से मगफिरत का। ये सबसे बड़ी चीज होती है जो सारी दुनिया मांग रही है अल्लाह ताला से, कि अल्लाह हमें बख्श देना, बख्श देना। अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें बख्शूंगा, बख्शिश का वादा कर रहा हूं। किस चीज पे? खर्च करने पे, अल्लाह की राह में खर्च करने पे। यही तो मैं आपको इतने दिनों से कह रहा हूं कि लोगों ने जन्नतें खरीद ली है, जन्नतें खरीद ली हैं अपने माल से, इन्फाक फी सबीलिल्लाह से, अल्लाह रसूल की रजा हासिल कर ली है उन्होंने खर्च करने से। तो अल्लाह यईदुकुम मगफिरतम मिनहु, कि अल्लाह ताला अपनी मगफिरत का वादा करता है तुमसे। कितनी बड़ी खुशखबरी है यार, और वादा कर रहा है अल्लाह ताला, अंदाजा करें आप इससे। अब जो सखी होगा उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, ये जहन में रखिएगा। मैंने पहले कितनी दफा बताया आपको, वो फदलन, और ये अपनी फजल का भी वादा करता है। फजल का मतलब पता है क्या होता है? कि तुमने 1 रुपया खर्च किया है ना, तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि तुम्हें 10 लौटाएगा। तुम्हारा कर्जा है ना अल्लाह पे 1 रुपए का, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें 10 दूंगा। और ये क्या है? वो फदलन, ये फजल का मतलब ये होता है कि ऊपर से भी दूंगा। तो अल्लाह का जो चूंगी होती है ना, अल्लाह का जो चूंगा मिलता है ऊपर से, वो जो फजल मिलता है, वही हमें चाहिए। आपको पता है, हमें कयामत के दिन अल्लाह ताला का इंसाफ नहीं चाहिए होगा। अल्लाह करे ये बात आपको समझ आ जाए, और समझ आ गई होगी आपको, आसान बात है ना, कि अल्लाह ताला का हम इंसाफ और अदल नहीं चाहेंगे कयामत को। हम कहेंगे या अल्लाह हम पे फजल फरमा, एहसान फरमा और करम फरमा। नहीं नहीं नहीं, हमारे हमारे हमने क्या दिया होगा तुम्हारी राह में? जो दिया वो तुम्हारे दिए हुए में से दिया हमने। हमने क्या खर्च किया होगा? क्या वो सारा तुम्हारा ही तो था? तो माँ, हम अदल नहीं चाह रहे कि एक के बदले 10 दे दो, या एक के बदले 27 दे दो, या एक के बदले 100 दे दो। नहीं, हमें आपका फजल चाहिए, एहसान चाहिए मौला। एहसान करना बस, हमें हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दे बस, ये चाहिए होगा। अल्लाह ने वादा कर दिया इसका यहाँ पे, कि जो खर्च करेगा अल्लाह की राह में उसको मैं ये दूंगा। और फिर फरमाया वल्लाहु, और अल्लाह ताला जो है वासिउन, बड़ी वुसअत वाला है, बड़ी वुसअत वाला है। वो जो आखिरी जन्नती जाएगा ना, आखिरी जन्नती, उसको भी फरमाया कि तुम जाओ जन्नत में, तो वो शोर सुनेगा ना जन्नतियों का, अंदर से आवाजें आ रही होंगी, तो वो कहेगा कि अब मैं क्या करूंगा जन्नत में जाके, सारे लोगों ने जगह घेर ली होगी। ये उसके अल्फाज थे, कि वो कहेगा कि ये जन्नत तो सारी भर गई है जन्नतियों से, अब मैं दाखिल होके क्या मुझे मिलेगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि जो बादशाह होता है दुनिया में, जितनी उसकी बादशाहत होती है अच्छे बादशाह की, उतना तुम्हें मिल जाए तो तुम राजी होगे? तो वो कहेगा ये तो बहुत है मोरे मौला, मजाक कर रहे हो मुझसे, इतना ज्यादा? अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें वो भी दिया, और 10 चंद बादशाहों की बादशाहत का तुमसे वादा है कि तुम्हें जन्नत में मिलेगा। इतना वसी है।
تو اس لیے فرمایا کہ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، انسان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ کتنا وسعت والا ہے۔ اور جب انسان کو ملتا ہے نا، جب ہم لوگ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ آپ کو میں نے وہ کلپ سنایا بھی تھا حضرت اشفاق بابا کا، اشفاق احمد صاحب کا، وہ دوبارہ میں بھیجتا ہوں ایک دفعہ، چونکہ انفاق فی سبیل اللہ کی باتیں چل رہی ہیں، آیتیں آ گئی ہیں، مضمون ہے، تو میں بھیجتا ہوں دوبارہ آپ کو، سنیے گا کہ میں کیسے انشا جی جو مشہور ہیں، انہوں نے کیسے اس سائنس کو جب دیکھا تو کیسے وہ توبہ کر بیٹھا، کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ 1 روپے خرچ کرو تو اتنا آ جاتا ہے یار، اور کہاں سے آتا ہے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی، اتنا زیادہ کیسے آ سکتا ہے۔ تو یہ ہے واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، علیم، بہت جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے، جو خرچ کر رہا ہے، جو بندہ بھی جو خرچ کر رہا ہے، کہاں سے خرچ کر رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب اس کو پتا ہے، بڑی باریکی سے جانتا ہے وہ۔ چلے انشاءاللہ تعالی اتنا میرے خیال میں کافی ہے اس کو، چونکہ آیتیں آگے بھی چاہ رہی ہیں، آگے بھی جو آیات ہے نا وہ بھی صدقات اور خیرات کے بارے میں ہے، یہ پورا مضمون ہی یہی چل رہا ہے، تو یہ ابھی چلو اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کی تفسیر بھی نہیں کی، بتا کہ یہ ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر ہم اس کی کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کروں گا انشاءاللہ تعالی بہت جلدی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انفاق فی سبیل اللہ کی اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی یہ عادت ڈال لے اللہ تعالی، کہ ہمارے ہاتھ ہم سے پوچھے بغیر جیب سے نکال نکال کے لوگوں کو دیتا رہے، ہم چاہے کسی سے مشغول ہوں، ڈرائیونگ کر رہے ہوں، چاہے ہم لوگ جو ہے وہ چل رہے ہوں، بس ہمارے ہاتھ ہوں، ان کو پتا ہو کہ بس یہ بندہ خرچ کرنے والا ہے، تو خرچ کرتا جاتا ہے، بس خرچ کرتا جاتا ہے۔ میرا ایک دوست ابھی فوت ہو گیا بیچارہ کینسر سے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمایا، وہ شہید ہے۔ تو وہ ایسے ہی تھا، میں اس کا بیٹھا کرتا تھا، جب بھی ہم کوئی بیٹھتے تھے ہمارے دوست مذاق اڑاتے تھے اس کا، کہ وہ ہمیں کہتا تھا یار اسد تمہارے پاس پیسے ہیں تو دے دو اس کو، فقیر کو دے دو، کسی فقیر کو بھی وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا تھا، یار کیا پتا تھا کہ ایسا بندہ چلا جائے گا۔ وہ بھی میں نے شاید اس کی ویڈیو بھی آپ کو بھیجی تھی، وہ اس کی قبر پہ ہم کھڑے ہیں سارے، وہ میرے بچے بھی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ وہ میرا دوست تھا، بڑا غریب تھا، بہت غریب تھا، پھر وہ بعد میں امیر ہو گیا ماشاءاللہ، پراپرٹی کا کام کرتا تھا، اتنا غریب تھا، وہ تو صبح اخبار بیچتا تھا اور شام کو ایک ڈاکٹر کے پاس ٹکٹ بیچتا تھا، ایسا غریب، وہ اسکول بھی جاتا تھا، اتنا امیر ہو گیا بعد میں، تو وہ کینسر سے بیچارہ وہ فوت ہو گیا۔ تو وہ ہمیشہ ہر غریب کو دیا کرتا تھا، اور ہمیں کہتا تھا یار مجھے 50 روپے دینا ہے اس کو، 50 روپے دینا ہے اس کو، تو بہت دیتا تھا۔ بس ایسا ہونا چاہیے، ہر انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بس صدقات خیرات کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا، خوش کرے گا، جب اپنے اپنے آپ دیکھے گا نا وہاں جا کے ذخیرہ دیکھے گا، خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سخیوں میں اللہ پاک شمار کرے، اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں بھی شمار کرے، ہمیں ان سب سخیوں سے محبت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں سے محبت ہے، جتنے بھی ہم ایموشنل یہ کلپس دیکھتے ہیں نا اس میں سارے لوگ خرچ کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے نہ بھی میں بھی بہت رویا، ابھی میں نے دیکھا ایک کلپ میں ایک بندہ مزدور بنتا ہے اور کہتا ہے وہ روٹی پیسے نہیں میرے پاس، تو ہر بندہ کہہ رہا تھا نہیں کھاؤ کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں، کھاؤ کھاؤ، یہ دنیا اسی لیے آباد ہے، اچھے لوگ موجود ہیں ابھی تک، اور لوگوں کا احساس کرنے والے لوگ موجود ہیں، تبھی یہ دنیا چل رہی ہے، صرف ظالم لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں شامل کرے جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام قرآن مجید کے تمام احکامات پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو حفظ کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ میری خالہ جان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، یہ جو آنے والی منازل ہیں قبر میں، جوان گئی ہے اس کو بھی کیا پتا تھا جانا ہے میں نے، تو اللہ تعالیٰ وہ منزل ساری آسان فرمائے، قبر کی وحشت سے تنہائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ ہماری منیبہ بہن ہے، ان کے کزن کا انتقال ہوا، جوان بالکل 36 37 سال کا، بچے بھی رہ گئے ہیں اس سے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ان کو عطا فرمائے۔ یہ جو میری خالہ گئی ان کی بھی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے، اور صبر پہ اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے سب کو جمع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رکھے، معیت میں رکھے، ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، پل صراط پہ بھی ان کا ساتھ ہو، میزان پہ بھی ان کا ساتھ ہو، اور حوض کوثر پہ بھی ان کے ساتھ ہو، ان کے ہاتھ مبارک سے اللہ تعالی ہمیں بھی
हौज़ कौसर से उनके जाम अल्लाह ताला हमें भी नसीब फरमाए। और जब जन्नत में जाना हो तो रसूलुल्लाह के साथ ही हमारा दाखिला हो जन्नत में, और अल्लाह ताला हमें उनका पड़ोस अता फरमाए ताकि हम उनकी खिदमत करें वहाँ पे। अल्लाह ताला हमें उनका दीदार रोज़ाना अता फरमाए, रोज़ाना अता फरमाए, दुनिया में भी और कब्र में भी और आखिरत में भी अता फरमाए। अल्लाह ताला का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने, अल्लाह जल्ल शानहू ने सारे पैगंबरों में से 1,24,000 पैगंबरों में से सिर्फ हमारे पैगंबर को मेराज करवाया है। बहुत अजीम शान फ़ख्र है हमें इस पे कि इतना बड़ा मोजज़ा अल्लाह ताला ने हमारे पैगंबर को अता फरमाया। पैगंबर, कितने सारे पैगंबर हैं जो दुआएं करते रहे कि या अल्लाह हमसे बात ही कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम को बात करने की अल्लाह पाक ने ये शर्फ अता फरमाया, और हमारे पैगंबर को अल्लाह ताला ने बराह रास्त अपना दीदार अता फरमाया, और इतना दीदार अता फरमाया, इतनी बातें की कि वो उसका बयान नहीं है, अल्फाज ही खत्म है। मेराज के लिए कोई लफ्ज अल्लाह ताला ने नहीं बोला, फरमाया औहा इला अब्दिही मा औहा, जो कुछ मैंने वही करनी थी, जो मैंने कहना था कह दिया, बस इतनी सी बात बताई है और कुछ नहीं बताया। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम इस पे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन लोगों ने रोजे रखे, अल्लाह ताला उनके रोज़ों को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें बार बार ये रात नसीब फरमाए, बार बार ये रजब का महीना अता फरमाए, शाबान की ये बरकतें अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए, और हम सबको रमज़ान अल्लाह पाक बार बार अल्लाह ताला नसीब करे ताकि हम अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआएं कर सकें, इबादत कर सकें रमज़ान में। और अल्लाह ताला करे कि हर रमज़ान हमारा मदीना पाक में हो, अल्लाह ताला करे कि हर रमज़ान हमारा मक्का पाक में हो। अल्लाह करे कि हम जब भी रमज़ान गुजारे तो खूब इबादत करें, खूब रूहानी फैज़ हासिल करें, बरकतें अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। अल्लाह ताला खैर रखे हर घर में, अल्लाह ताला नागहानी आफ़ात से महफूज रखे, नागहानी बीमारियों से, मसाइब से, दुश्मनों से, हासिदीन से, शर पसंदों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबका खातिमा बिल ईमान इस कलमे पे फरमाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया अहबाब, आप सबकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।